بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا واقعہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصہ کی چکی پیسا کرتے تھے؟ 3 دن تک آپ پیستے رہے جو امیہ بن خلف نے حضرت بلال کی ذمہ لگائی تھی. میرے علم میں نہیں ہے ایسا کوئی واقعہ، اگر موجود ہے تو میرے علم میں نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اذان دی؟ یہ بھی میرے علم میں نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اذان دی. ایک دوست جن کو ان کے پھپھا اور پھپھی نے لے کر پالا، ان کی کوئی اولاد نہیں ہے. ایک دوست جن کو ان کے پھپھا اور پھپھی نے لے کر پالا، ان کی کوئی اولاد نہیں ہے. اب دونوں بوڑھے ہو چکے ہیں اور لڑکی کی شادی ہو چکی ہے. کس لڑکی کی شادی ہو چکی ہے؟ وہ اپنے شوہر کے ساتھ پھپھا پھپھی کے گھر ہی رہتی ہے کیونکہ ان کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں. صورتحال میں اسلام کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ ان کو ساتھ رہ کر ان کا خیال رکھ سکتی ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا سوال کیا ہے. ایک دوست جن کو ان کے پھپھا اور پھپھی نے لے کر پالا، یعنی وہ لڑکی ہے دوست. ہاں صحیح. تو رکھ سکتی ہے خیال، کیوں نہیں رکھ سکتی؟ اگر وہ بیمار ہیں اور ان کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے تو اپنے شوہر سے وہ اجازت لے. اپنے شوہر سے اجازت لے کر اپنی شوہر سے اجازت کے بغیر تو نہیں کر سکتی وہ. اگر اس کا شوہر اس کو اجازت دیتا ہے تو وہ اس کی ان کا خیال رکھ سکتی ہے. ان کے گھر میں رہتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، خیال رکھے. لیکن ایسا نہیں ہے شوہر کی نافرمانی کر کے وہ ایسا نہیں کر سکتی. اگر اس کا خیال یہ ہے کہ میں شوہر کی نافرمانی کر کے یہ نیکی حاصل کروں تو پھر یہ نیکی نہیں ہوگی. تو عورت کے لیے سب سے اولین فریضہ اس کے شوہر کی فرمانبرداری ہے. اور جہاں شوہر کی فرمانبرداری نہ ہو رہی ہو، نافرمانی ہو رہی ہو، تو پھر وہ کوئی ایسی خدمت سر انجام نہیں دے سکتی. اور اگر شوہر کو راضی کر لے تو پھر یہ بڑی اچھی بات ہے. یہ تو اس میں کون سا سوال ہے پوچھنے والا. بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مسافر جتنی بھی ہو لیکن اگر میکے یا سسرال جائیں تو قصر نماز نہیں پڑھی جائے گی. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ سارے ہمارے قیاسات ہیں، ہمارے خیالات ہیں. میکہ ہو یا سسرال ہو، وہ آپ کے سفر کی ڈیفینیشن میں کوئی کردار ادا نہیں کرتا. سفر کی ڈیفینیشن میں صرف آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی اپنی رہائش کہاں ہے. جہاں آپ کی رہائش ہے وہ آپ کا حضر ہے. وہ ایک سے زیادہ جگہ بھی ہو سکتی ہے. مثلا ایک شخص نے ایک گھر اسلام آباد بنایا ہو، ایک کراچی ہو اس کا گھر، ایک لاہور ہو. وہ تینوں جگہ اس نے رہائش رکھی ہوئی ہے، اس کی جگہ تینوں جگہ قیام ہوگا، وہ مقیم ہے تینوں جگہ. لیکن اگر کسی شخص کی پراپرٹی لاہور میں بھی ہے، اسلام آباد میں بھی ہے، کراچی میں بھی ہے، لیکن رہتا وہ لاہور میں، تو صرف پراپرٹی ہونے سے وہ لاہور کے علاوہ جس جگہ اس کی پراپرٹی ہے، کراچی یا اسلام آباد، وہ صرف پراپرٹی ہونے کی وجہ سے وہ وہاں مقیم نہیں ہوگا. اگر اس نے رہائش وہاں رکھی ہوئی ہے تو پھر وہ مقیم ہوگا. یہ آپ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے آپ کی ایک سے زیادہ جگہوں پہ رہائش ہو سکتی ہے. اس کو یوں سمجھ لیں کہ جو لوگ ہاسٹلز میں رہتے ہیں بچے، وہ باقاعدہ شفٹ ہوتے ہیں اپنے گھر سے ہاسٹل، اور پھر ہاسٹل سے گھر بھی شفٹ ہوتے ہیں. جب وہ ہاسٹل سے گھر شفٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی اگر ان کا ہاسٹل میں کبھی آنا جانا ہوتا ہے تو پھر وہ مسافر ہیں. اور جب انہوں نے رہائش باقاعدہ شفٹ کی ہے وہاں اور وہاں رہ رہے ہیں تو پھر وہ تھوڑے دن رہیں یا زیادہ دن رہیں وہ وہاں مقیم ہیں. تو اس کا تعلق سفر کی نوعیت کا تعلق، یعنی سفر کے احکام کا تعلق نہ پراپرٹی پر ہے نہ رشتے پر ہے کہ آپ کا کسی کے ساتھ رشتہ کیا ہے. اس کا تعلق صرف اس بات سے ہے کہ جو آپ مسافت طے کر رہے ہیں اور جس جگہ آپ جا رہے ہیں آپ کی وہاں حیثیت کیا ہے، مقیم کی ہے یا مسافر کی ہے. اگر آپ مقیم کی حیثیت سے ہیں، وہ چاہے سسرال ہو چاہے وہ آپ کا میکہ ہو، جو مرضی ہو. وہ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا نا، میں اپنے سسرال میں جا کے مسافر ہوں کہ مقیم ہوں، تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی، تو میں وہاں پہ قصر نماز پڑھوں کہ کیا کروں.
تو انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ سسرال جا کے اپنی مرضی سے کچن میں جا کے وہاں سے کھانا نکال کے کھا سکتے ہو؟ کہتا نہیں یہ تو نہیں کر سکتا. تو اس نے کہا پھر اس کا مطلب ہے آپ وہاں مقیم تو نہیں ہو نا, آپ تو وہاں مسافر ہو, آپ کا گھر تو نہیں ہے. اپنے گھر میں تو آدمی یہ کر سکتا ہے. تو آپ رہائش اگر ایک سے زیادہ جگہ ہو تو ایک سے زیادہ حضر بھی ہو سکتے ہیں, اور اگر آپ کی رہائش ایک جگہ ہے اور اس کے علاوہ آپ جتنے جگہوں پہ بھی جائیں, وہ میکہ ہو, سسرال ہو, جو مرضی ہو, وہ ہر جگہ سفر ہوگا. آپ اس کو خام خواہ کنفیوز نہ کریں. اگر آپ کا حضر ایک ہے تو, اگر آپ کی رہائش دو جگہ پہ ہے پھر ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ وہ دو جگہ پہ آپ مقیم ہیں, واللہ اعلم. اور اگر کہیں شک پڑے نا کہ پتہ نہیں میں مقیم ہوں کہ مسافر ہوں, تو پھر کیا حرج ہے وہاں پوری پڑھ لیا کریں. پوری پڑھنا بھی تو جائز ہے, ناجائز تھوڑی. دع ما یریبک الی ما لا یریبک, وہ کام کیا کریں جس میں یقین ہو, شک والی بات چھوڑ دیا کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنرل اصول دے دیا. گزارش ہے کہ جادو کیا ہے, اس سے کیسے بچ سکتے ہیں, اس کی نشانیاں کیا ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یہ تو کوئی جادوگر ہی بتا سکتا ہے. جادو اصل میں کسی ایسے عمل کا نام ہے, اس کے پیچھے بہت سارا مختلف فلسفے کار فرما ہے. بنیادی طور پر جادوگر شیطانی قوتوں کو اپنے ہاتھ میں کرتا ہے اور اس کے استعمال سے وہ کسی شخص پر اثر انداز ہو سکتا ہے اپنے اس عمل سے. جادو کا اثر دو طرح سے ہوتا ہے. ایک اثر ہوتا ہے حواس کے ذریعے سے, کہ انسان کے حواس پر اس کا اثر ہو, جیسے موسیٰ علیہ السلام پر یہ اثر ہوا اور ان کے ساتھیوں پر کہ رسیاں جو تھیں نا وہ سانپ لگنے لگیں, انہوں نے رسیاں پھینکی اور یہ حواس کے اوپر جادو ہوا. اور یہ ایسا جادو بھی ہے جو ڈائریکٹ حواس پر اثر انداز ہو اور آپ کا پرسیپشن چینج کر دے, آپ کو سمجھ کچھ اور آئے, اصل میں کوئی چیز اور ہو, تو یہ حواس کے اوپر جادو ہو جاتا ہے. دوسرا اثر جادو کا ہوتا ہے جنات کے ذریعے سے, شیاطین کے ذریعے سے, کہ شیاطین ان کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں. یہ پوری ٹیم ہوتی ہے, کچھ من الجنت والناس. جادوگر انسانوں میں سے ایک شیطان ہوتا ہے, اور جو جنوں کے شیاطین ہیں ان کے دوست ہوتے ہیں. یہ سارے آپس میں ایک ٹیمیں بنی ہوتی ہیں, وہ خاص عمل کرتے ہیں جن کی وجہ سے وہ شیاطین مسلط ہو جاتے ہیں کسی دوسرے کے اوپر. ابھی پچھلے دنوں میں نے دیکھا ایک عامل جو تھے وہ دم کر رہے تھے کسی مریض کو, مریضہ تھی خاتون, اس کو جن لگے ہوئے تھے. تو وہ آگے سے جن بول رہا ہے اور چیخ رہا ہے, وہ کہتا ہے ادھر سے تم مارتے ہو ادھر سے وہ مارتے ہیں. تو اس نے پوچھا کون مارتے ہو؟ کہتا ہے جس نے ہمیں بھیجا ہے وہ ادھر سے وہ مارتا ہے ادھر سے تم مارتے ہو. یعنی ہم کدھر جائیں؟ اس کو گویا کسی نے اپنے عمل سے وہ مسلط ہوئے ہیں. اور ظاہر ہے جس وقت جتنا تگڑا وہ عمل ہے اس سے زیادہ تگڑا ادھر سے رد عمل ہوگا تو وہ بچے گا نا. اور کسی نے اپنا تحفظ تو کیا نہیں ہوتا. ہم سمجھتے ہیں عاملین سے عمل کروا لیں تو جادو ختم. جادو اس طرح نہیں ختم ہوتا, شیاطین اس طرح نہیں جاتے. آپ اپنا طرز عمل ایسا کریں کہ آپ کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلقات اچھے ہو جائیں. آپ اپنے معاملات اس طرح کریں کہ آپ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں. اور جب تک انسان اپنے معاملات نہیں کرتا, عاملین سے جتنا مرضی دم کرواتے جائیں آپ کو علاج نہیں ہوگا, آپ کو آرام نہیں آ سکتا. دو طرح کے لوگ جن شیاطین اور جادو سے محفوظ رہ سکتے ہیں. دو طرح کے لوگ جو ہے وہ محفوظ رہتے ہیں. ایک وہ محفوظ رہتے ہیں جن کی شیاطین کے ساتھ صلح ہے, جو ہر وہ کام کرتے ہیں جو شیطانوں نے کروانا ہے. ان کو نہ جادو کچھ کہتا ہے نہ شیطان کچھ کہتا ہے, ان کی ہے ہی صلح, تو شیطانوں کو کوئی مسئلہ نہیں کرتا. دوسرے وہ جو اپنے تحفظ میں مضبوط ہیں, جن کا اللہ کے ساتھ اچھا تعلق ہے, جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور اللہ کی یاد سے اور اللہ کے قرآن سے اپنا, اور صبح و شام کے اذکار سے, نمازوں سے, اور وہ اپنا تحفظ پورا رکھتے ہیں, ان کا بھی شیطان کچھ نہیں بگاڑ سکتا. پکڑے وہ جاتے ہیں یہ جو درمیانے ہوتے ہیں نا, کہ جنہوں نے کام وہ کرنے ہوتے ہیں جو شیطان کو بڑی تکلیف دیتے ہیں, لیکن تحفظ پورا نہیں ہوتا, اپنا نماز روزہ پورا نہیں ہوتا, اس میں کوتاہیاں ہوتی ہیں, پاکی پلیتی پوری نہیں ہوتی, اس میں پاکیزگی کا خیال زیادہ نہیں رکھتے, طہارت کا خیال نہیں رکھتے. اسی طرح یعنی ناپاکی میں رہتے ہیں اور پاکی ناپاکی کا خیال نہیں رکھتے, اور پھر ذکر اذکار میں کمزور ہوتے ہیں. ایسے لوگوں پر شیاطین جہاں ان کو ملتی ہے جگہ وہ اس کے اوپر اثر انداز ہو جاتے ہیں. اور اس کا علاج یہی ہے, جادو کی نشانیاں یہی ہیں. نشانیاں جادو کی یہ ہیں کہ کوئی بھی شخص حواس کے اعتبار سے
یا عمل کے اعتبار سے کوئی شخص بھی ٹریک سے ہٹ جائے اور اپنے آپ کو بے بس پائے تو اس کے اوپر جادو ہو سکتا. اس لیے یہ کہنا کہ فلاں شخص پر جادو ہے، اور یہاں پاکستان میں تو یہ ماشاءاللہ ہر جگہ ہی ہر شخص کہتا ہے، ہر تیسرا شخص کہتا ہے مجھے جادو ہوا. تو جادو ہوا ہے کہ نہیں ہوا، ہم خود اللہ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، نعوذ باللہ من ذالک، ہم سب جادوگروں سے بڑے ہوئے ہیں. ہم سارے وہ کام کرتے ہیں جو شیاطین نے ہم سے کروانے ہم کر رہے ہوتے ہیں. پھر ہمارا خیال ہے ہمارے اوپر کوئی ایسا کام نہ ہو، ہمارے اوپر کوئی، ساتھ ہم نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ساتھ شیطانوں والے کام کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ہم اللہ توبہ کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ شیطانوں والے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر یہ جو آدھا تیتر آدھا بٹیر ہے نا، یہ بڑا نرم چارہ ثابت ہوتے ہیں شیاطین کے لیے اور جادوگروں کے لیے. اپنا تحفظ مضبوط کیجئے، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. 3 باتیں ہیں، آپ اس کو انشور کر لیں، کوئی شیطان آپ کے اوپر، کوئی جادو آپ کے اوپر اثر نہیں کر سکتا. من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. ایک ہے پاکیزگی، عقیدہ پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، ظاہری باطنی پاکیزگی حاصل ہو، آدمی گھر کے کپڑے پاک ہوں، گھر کے بچے بھی پاک ہوں، گھر کے سارے افراد پاک ہوں، گھر کے قالین پاک ہوں، گھر کے صوفے کی چادریں پاک ہوں، پردے بھی پاک ہوں، ہر چیز گھر میں پاک ہو. آپ اپنی ذاتی باطنی صفائی سے لے کر اپنے ارد گرد کے سارے ماحول کی صفائی اور طہارت تک اس کو انشور کریں. یہ ایک شرط ہے، نمبر 1. دوسری شرط یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہو. گھر میں ایک بھی بے نماز ہوگا تو پورے گھر پہ اس کے نحوست پڑے گی. گھر کے سارے لوگ نمازی ہوں. اور تیسری چیز ہے اللہ کا ذکر. اللہ کا ذکر پھر جتنا مرضی کرتے جائیں، اس کی کم از کم مقدار یہ ہے جو نمازوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری اذکار بتائے ہیں وہ کیے جائیں. جو صبح و شام کے اذکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر اور مغرب کے بتائے وہ اذکار کیے جائیں. جو سوتے وقت کے اذکار ہیں وہ کیے جائیں. یہ ضروری اذکار کوئی شخص کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، پاکیزگی کا خیال رکھتا ہے، جن شیطان وہاں کیسے آ سکتا ہے؟ آپ اگر ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور معوذتین پڑھ کے اپنے آپ کو دم کریں تو شیطان قریب بھی نہیں آ سکتا آپ کے. آپ پورا تحفظ اور پروٹیکشن میں، اللہ کی حفاظت میں. لہذا جادو کوئی بھی جتنا مرضی طاقتور ہو، اللہ کے قرآن سے زیادہ طاقتور چیز دنیا کائنات میں اور کوئی نہیں. جو اللہ کے قرآن سے علاج کرتا ہے، جو اللہ کے قرآن سے اپنا تحفظ کرتا ہے، جو اللہ کے قرآن کے ذریعے سے اپنی پروٹیکشن لیتا ہے، اس کو یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے ساری دنیا کے شیاطین مل کے بھی، چاہے وہ جادو کے ذریعے مسلط ہوئے ہوں، چاہے وہ اپنے شوق سے مسلط ہوئے ہوں، چاہے جس بھی وجہ سے وہ آئے ہوئے ہوں. لہذا اس کی نشانیاں ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں، اپنے تحفظ کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفاظت میں لے لے. تہجد میں جو نوافل پڑھتے ہیں اس کی ہر رکعت میں ثنا پڑھنا ہوتا ہے یا سورہ فاتحہ سے نفل پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، ہر رکعت میں تو ثنا پڑھنا ہی نہیں ہوتا. آپ نے جب شروع کرنی ہے نماز تو اس وقت پڑھنا ہے ثنا. تو ہر 2 رکعت میں، یعنی ظاہر 2 رکعت پڑھیں گے تو ہر 2 رکعت میں جب آپ نے شروع کرنی ہے تو اس وقت ثنا پڑھنا ہے. میری عمر 42 سال ہے، یا اتنے لمبے لمبے رکے نہ لکھا کریں، پڑھتے پڑھتے کافی ٹائم لگ جاتا ہے. اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ابھی تک ان میرڈ ہوں. اچھا، ماشاءاللہ 42 ایئرس. کچھ عرصہ پہلے تک اچھی خاصی جاب کرتی تھی، آج کل جاب لیس ہوں اور والد صاحب حیات نہیں ہیں. والدہ نے میرے لیے کچھ زیورات بینک میں رکھے ہوئے ہیں جن کی زکوٰۃ بھی انہی کو بیچ کر دے رہی ہوں، جبکہ میں ان کو بیچ کر حج کا فرض ادا کرنا چاہتی ہوں. الحمدللہ میرے محرم موجود ہیں مگر فی الحال فائنانشلی حج نہیں کر سکتے، جبکہ میرے زیورات اتنے ہیں کہ میں محرم کا خرچہ بھی برداشت کر سکتی ہوں. والدہ اور گھر والے اس خیالات کے سخت خلاف ہیں، اس خیال کے سخت خلاف ہے. میری رہنمائی فرمائیں کہ میں اس طرح حج کروں تو کیا والدہ کی نافرمانی ہو جائے گی، یا زیورات کو بینک میں رکھ کر انہی سے زکوٰۃ دیتی رہوں اور شادی کا انتظار کرتی رہوں؟ افضل کام کیا ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ یہ افضل اور غیر افضل یہ مختلف مواقع پہ مختلف ہوتا ہے. آپ سوال یہ ہے کہ زیورات پڑے ہیں اور والدہ نے میرے لیے زیورات رکھے ہیں، اب میں ان زیورات کو بیچ کر حج کرنا چاہتی ہوں اور والدہ نہیں چاہتی کہ آپ اس کو بیچ کر حج کریں. بس سوال صرف یہ ہے، کیا حج کرنا فرض ہے کہ والدہ کی بات ماننا فرض ہے؟ دیکھیں، حج کو مؤخر تو کیا جا سکتا ہے والدہ کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، اس لیے آپ ان کو دونوں کا تقابل نہ کریں، اس کو مؤخر کر دیں، کسی اچھے وقت کا انتظار کریں، والدہ کو قائل کر لیں اور
دونوں طریقوں کو آپس میں مطابقت پیدا کر کے، یعنی بجائے مخالفت پیدا کر کے کسی ایک کو افضل اور کسی ایک کو غیر افضل قرار دے کے آپ کوئی ایک گناہ کا مرتکب ہوں، یہ درست نہیں ہے۔ اور دوسرا اس میں یہ بھی فرق پڑتا ہے کہ وہ جو زیورات ہیں آپ کی والدہ نے آپ کو دے دیے ہیں یا بس آپ کے لیے رکھے، ان دونوں میں فرق ہے۔ اگر تو انہوں نے آپ کی ملکیت میں دے دیے ہیں تو پھر آپ اس میں تصرف کرنے کا اختیار رکھتی ہیں، اور اگر انہوں نے آپ کی ملکیت میں نہیں دیے، صرف آپ کے لیے رکھے ہیں، تو پھر ملکیت تو والدہ کی ہے، آپ کی تو ملکیت ہے ہی نہیں۔ تو آپ کی ملکیت اس وقت ہوگی جب وہ آپ کو دیں گی۔ تو ان دونوں میں نوعیت میں بھی فرق ہے۔ اگر انہوں نے آپ کو دے بھی دیے ہیں تو بھی آپ زیادہ سے زیادہ حج کو مؤخر کر سکتے ہیں، والدہ کو راضی کر لیں، اس کو راضی کرنے کی تک اس کو مؤخر کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ کہیں کہ میں بالکل ایک چیز کو چھوڑ دوں اور ایک کو نظر انداز کر کے دوسرا کر لوں، یہ درست نہیں ہے۔ کوشش کریں دونوں کو کمپنسیٹ کرنے کی، والدہ بھی راضی ہو جائے اور حج بھی ہو جائے، واللہ اعلم۔ آپ نے قصر نماز کے بارے میں بہت تفصیل سے بیان کیا، مگر ایک بات واضح کر دیں کہ قصر فرض نمازوں کے ساتھ سنت اور نوافل بھی ادا کرنے ہیں یا نہیں۔ یہ تو میں نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ سنت اور نوافل کی ضرورت نہیں ہے۔ جب فرض نماز نصف ہو گئی تو یہ تو ایک لاجیکل بات ہے کہ جب فرض نماز نصف ہو گئی تو سنتوں اور نوافل کی کیا ضرورت رہ گئی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قصر کرتے تھے تو آپ 7 سنتیں اور نوافل نہیں پڑھتے تھے۔ اس لیے جب یہ اجازت ہے تو اللہ کا صدقہ ہے، قبول کریں۔ اور دوسرا، کیا واقعتاً گاڑی یا بس یا سفر میں قصر نماز ادا ایسا سفر جس میں آپ کسی مقررہ جگہ پہنچ گئے ہیں جہاں 1-2 دن قیام کرنا ہے پھر واپسی کا سفر کرنا ہے، تو ایسی قصر نماز میں کوئی فرق ہوگا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے دوران تو صرف فرض نماز پڑھنے ہیں اور جب گھر سفر پہنچ گئے ہیں تو وہاں قصر کے ساتھ سنت نوافل بھی پڑھنے ہیں۔ دیکھیں، سنت نوافل بھی پڑھنے ہیں، یہ سنت نوافل کوئی آپ کے اوپر وہ فرض تو ہے ہی نہیں، نہ وہ فرض ہے نہ وہ واجب۔ سنت نوافل تو آپ حضر میں بھی اگر نہیں پڑھتے تو آپ اس وجہ سے گناہ گار نہیں ہیں کہ آپ نے سنتیں کیوں نہیں پڑھی۔ البتہ آپ اگر سنت کی اہمیت کو کم سمجھتے ہوئے، یعنی سنت نہ پڑھنا ایک بہت بڑا نقصان ہے، اور اس نقصان کو اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہے کہ میں جتنا مرضی نقصان ہو جائے مجھے کیا ضرورت ہے سنت و نوافل کی، تو اللہ نے تو فرض ہی پوچھنے کہ فرض کیوں نہیں پڑھے۔ آپ اپنا نقصان کرنا چاہتے ہیں جتنا مرضی کرتے رہو۔ ہاں، البتہ وہ شخص جو سنت اس وجہ سے نہیں پڑھتا کہ وہ سنت کی اہمیت کو کم سمجھتا ہے کہ سنت ہی ہے نا، خیر ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تحقیر کرنا یا اس کو کم اہم سمجھنا یہ الگ گناہ ہے، اپنی جگہ پر یہ گناہ ہے۔ لہذا کوئی شخص اس لیے سنت نہیں پڑھتا کہ یہ سنتیں ہی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی ہے، خیر ہے، نہیں، پھر وہ گناہ گار ہوگا۔ البتہ کسی اپنی وقت کی کمی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہ کبھی نہ پڑھے سنتیں، تو سنتیں تو اللہ نے نہیں پوچھنی کہ آپ نے کیوں نہیں پڑھی، اللہ نے تو صرف فرض پوچھنے۔ لہذا آپ یہ تو حضر میں بھی ہے، اللہ یہ کہ آپ سفر کے بارے میں سوال کریں کہ سنتیں پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی۔ آپ نے پڑھنی ہے، جتنا مرضی گڈ ڈالتے جائیں، آپ کے پاس وقت ہے، آپ سفر میں ہیں، حالت قیام میں ہیں، آپ کے وقت ہے، آپ سنتیں بھی پڑھیں، آپ نوافل بھی پڑھیں، جتنا مرضی پڑھیں، کس نے منع کیا آپ کو؟ پچھلے پروگرام میں ایک آیت کا ذکر کیا تھا جس میں یہ تھا کہ اے لوگوں، اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو آپ کے پاس آ جاؤ، اگر آپ کی معافی کی درخواست کریں تو اس بارے میں پوچھنا کہ اس کا آیت کو ہم اپنی زندگی میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں، وہ آپ کے پاس جانے اور اللہ سے معافی کرنے کی درخواست کیسے کریں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف درود بھیج لینا یہ دعا کو پر لگا دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پر جا کر یہ پچھلے درس میں اس پہ اور پچھلے سوال و جواب میں اس پہ بڑی تفصیل سے گفتگو ہو گئی کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جا کر میں کہوں گا کہ یا اللہ میرے گناہ بخش دے تو میرے گناہ بخشے جائیں گے۔ اس آیت کا اگر یہ مطلوب ہے، یہ مقصود ہے، اگر کوئی سمجھتا ہے تو سمجھتا رہے، نہ تو یہ قرآن کے ظاہر سے یہ بات ثابت ہوتی ہے اور نہ ہی کسی صحابی کے کسی عمل سے یہ بات ثابت ہوتی۔ اس لیے یہ صرف اپنی سمجھ کے مطابق کوئی شخص یہ سمجھتا ہے تو وہ کرتا رہے، وہ ایسا عمل کرے گا جس کا دین کے اندر کوئی دلیل نہیں ہے، جس کی وہ بے دلیل بات کرے گا، اور بے دلیل عبادت کی نیت سے کوئی بے دلیل بات کرنا وہ اپنی جگہ پر گناہ ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے فائدہ لینا ہو اپنی دعاؤں کے بارے میں تو اس کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا گئے ہیں
کہ آپ نے کیسے فائدہ لینا ہے. اور وہ فائدہ اس طرح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک درود نہ بھیجا جائے میرے اوپر، کل دعا محجوب، ہر دعا جو ہے وہ کل دعا محجوب، ہر دعا جو ہے وہ روک لی جاتی جب تک میرے اوپر درود نہ پڑا جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ درود پڑھیں، اور درود پڑھنے کا جو بہترین طریقہ ہے، بہترین الفاظ ہیں، وہ وہی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائے. کہ صحابی نے پوچھا کہ ہم کیسے آپ کے اوپر درود پڑھیں؟ آپ نے فرمایا ایسے پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی، یہ جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو اس کا مطلب ہے یہ وہ درود ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے پسند فرمایا. تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے خود پسند فرمایا وہ چھوڑ دیں اور کچھ اور پڑھتے رہیں تو یہ درست نہیں ہے. وہ درود جو آپ کو پسند ہے وہ پڑھیں. تو یہی طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے دعا میں فائدہ لینے کے لیے. برائے مہربانی سجدہ صاحب کا طریقہ بتا دیں. اچھا یہ ایک دو سوال اور بھی ہیں اس میں، برائے مہربانی. سجدہ صاحب دیکھیں مختلف کیفیات حدیث میں آئی ہیں. ایک تو سجدہ صاحب اس وقت ہوتا ہے کہ نماز کے دوران ہی آپ کو احساس ہو گیا کہ میں نے غلطی کی ہے. اگر نماز کے دوران غلطی کا احساس ہو گیا تو نماز کا سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لیں اور پھر سلام پھیر دیں. سادہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو احساس ہو گیا کہ سجدہ، آپ کو احساس ہو گیا، آپ کو معلوم ہے کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن جب سلام پھیرنے لگے تو آپ کو یاد نہیں رہا کہ میں نے سجدہ صاحب کرنا تھا. تو آپ نے سلام پھیر لیا اور سلام پھیرنے کے بعد آپ کو یاد آیا کہ خو میں نے تو غلطی کی تھی. آپ اس وقت سجدہ کر لیں اور سجدہ کرنے کے بعد یعنی سجدہ صاحب کر لیں 2 سجدے اور سجدہ صاحب کر کے آپ سلام پھیر لیں. یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقہ منقول ہے. اس کی ایک تیسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سلام جس وقت آپ پھیر رہے تھے آپ نے ایک طرف سلام پھیرا، آپ کو یاد آیا کہ میں نے تو سجدہ صاحب کرنا تھا، تو پھر آپ اسی وقت 2 سجدے کریں اور 2 سجدے کرنے کے بعد آپ سلام پھیر لیں. یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ ایک دن آپ نماز کی 1 رکعت بھول گئے اور آپ نے 3 رکعتیں نماز پڑھائی، عصر کی غالباً نماز تھی، تو آپ گھر تشریف لے گئے. تو بعد میں صحابی نے گھر جا کے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ تو عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعتیں پڑھی ہیں. آپ واپس تشریف لائے اور آ کے آپ نے 1 رکعت پڑھی اور 1 رکعت پڑھنے کے بعد آپ نے سجدہ صاحب کر کے سلام پھیر دیا، گویا یہ مکمل ہو گئی. تو یہ سارے طریقے ہو سکتے ہیں. گویا بات یہ سمجھ میں آئی کہ اگر تو آپ کو یاد ہو نماز کے دوران تو سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کریں، یہ درست طریقہ ہے سجدہ صاحب کا. اور اگر غلطی کا علم بعد میں ہو یا یاد بعد میں آئے تو بھی اس وقت اگر نماز میں کوئی کمی تھی تو پھر آپ وہ نماز کی کمی پوری کریں گے اور پوری کرنے کے بعد سجدہ صاحب کریں گے. اگر نماز کی کمی نہیں تھی بلکہ آپ نے زائد، مثلا آپ کو بعد میں یاد آتا ہے کہ آپ نے 5 رکعتیں پڑھی، تو آپ اس وقت صرف سجدہ صاحب کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے. اور یہ جو نقطہ نظر ہے بعض لوگوں کا کہ زائد سجدے کر لیے یا زائد کچھ ہو گیا، کچھ غلطی ہوگی تو نماز دوبارہ پڑھنی ہے، تو کسی بھی صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ایک موقع پر بھی نماز دہرانا ثابت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی موقع پر غلطی کی وجہ سے نماز نہیں دہرائی، یعنی ایک بھی جگہ یہ نہیں ہے. تو اس لیے یہ غلطی پر سجدہ صاحب کیسے کرنا ہے، اور یعنی اگر اس میں غلطی کمی کی صورت میں ہے تو اس میں اس کو پورا کر لینا ہے، اور غلطی اگر زیادتی کی صورت میں ہے تو صرف سجدہ صاحب کافی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات ثابت ہے. کیا مرد اپنے سر سے ٹوپی اتار کر چل نہیں سکتا؟ چال کے ساتھ ٹوپی کا کیا سب تعلق ہے؟ کیا ممانعت ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ٹوپی یا سر ڈھانپنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی عادت مبارک یہ تھی کہ آپ ہمیشہ سر ڈھانپ کر رکھتے تھے، اور آپ کبھی بھی باہر نکلتے وقت کھلے سر
یا ننگے سر آپ نہیں نکلے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا۔ تو اس لیے کوئی لیکن حکم نہیں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی حکم نہیں ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ محبت کرتا ہے اور اس بات سے گناہ ثواب کا بھی تعلق نہیں ہے کہ کوئی شخص ٹوپی رکھتا ہے تو وہ ثواب کا مستحق ہے، اور جو شخص ٹوپی نہیں رکھتا سر پہ یا رومال نہیں رکھتا اس کو گناہ ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ البتہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ آپ بالعموم سر ڈھانپ کر رکھتے تھے۔ اگر کوئی شخص اس وجہ سے سر ڈھانپتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھانپتے تھے تو وہ یقیناً وہ ثواب کا مستحق ہے، کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے طریقے کے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی ممانعت نہیں فرمائی کہ ننگے سر نہیں رہنا، اور اس طرح سے آپ نے کسی ایک کیفیت کے بارے میں خصوصی کوئی حکم نہیں فرمایا، اور نہ ہی صحابہ کرام کو کوئی ایسی ہدایت دی ہے۔ اس لیے کوئی شخص ننگے سر رہے، کوئی ٹوپی لے کے رہے، آپ کسی کو بھی غلط نہیں کہہ سکتے، سب درست ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ اس طرح سے محبت کرتا ہے کہ وہ آپ جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ یقیناً ثواب کا مستحق ہے۔ دعا کے بعد منہ پر ہاتھ پھیرنا سنت سے ثابت ہے؟ نہیں، کوئی نہیں ثابت ہے۔ منہ پہ ہاتھ پھیرنا کوئی نہیں ثابت، دعا میں ہاتھ اٹھانا بس یہ ثابت ہے۔ اور اٹھے ہوئے ہاتھ ان کو کیا کرنا ہے؟ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی ثابت نہیں، البتہ اسلاف سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ اسلاف یعنی جو بڑے بڑے بزرگ ہماری تاریخ میں گزرے ہیں کہ وہ منہ پہ ہاتھ پھیرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر اس کو ہاتھ کو یوں ہی چھوڑ دیں تو آپ کی مرضی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا کوئی حکم نہیں فرمایا کہ ہاتھ اٹھا کے آپ دعا مانگنے کے بعد آپ نے ہاتھوں کو کیا کرنا ہے، کچھ نہ کچھ تو آپ نے کرنا ہے، یا آپ اس کو ہاتھ کو چھوڑ دیں، یا آپ اس کو منہ پہ پھیر لیں، جسم پہ پھیر لیں، آپ جو چاہتے ہیں کر لیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، آپ نے کوئی اس کے بارے میں ہدایت نہیں فرمائی، آپ جو چاہتے ہیں کر لیں۔ لیکن اگر آپ منہ پہ ہاتھ نہ پھیریں تو اچھا نہیں لگتا، ایک طریقہ کار رائج ہو گیا ہے، اور اس رائج طریقہ کار میں ایسے ہی لگتا ہے کہ ہم دعا کرنے کے بعد ہم منہ پہ ہاتھ پھیریں۔ کسی کو یہ مناسب لگتا ہے تو منہ پہ ہاتھ پھیر لے، کسی کو نہیں مناسب لگتا تو نہ پھیرے، وہ ویسے ہی چھوڑ دے۔ مجھے تو یوں لگتا ہے دعا کرنے کے بعد اگر آپ منہ پہ ہاتھ پھیرے بغیر چھوڑ دیں گے تو دعا ویسے ہی نیچے گر گئی، ہو سکتا ہے ایسے ہی ہو بندہ والا۔ کنسپٹ کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی ہدایت موجود نہیں کہ لازماً منہ پہ ہاتھ پھیرنا ہے۔ لیکن چونکہ ایک طریقہ رائج ہے، اور جو رائج طریقہ ہوتا ہے نا، سن لیجئے، گنجائش جس میں ہو، شریعت میں ممانعت نہ ہو، تو جو رائج طریقہ ہوتا ہے اس کی بھی شرعی حیثیت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو پورا نہیں فرمایا، کعبہ کی تعمیر آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ مجھے اگر لوگوں کی پریشانی کا ڈر نہ ہوتا تو میں کعبے کو پورا کر دیتا۔ یہ جو کعبہ حتیم ہے نا، یہ حتیم کعبے میں شامل ہے۔ تو قریش نے تو اس کو چھوڑا تھا اس لیے کہ ان کے پاس حلال مال کی کمی ہو گئی تھی، لیکن اب اس کے بعد لوگ ایسا ہی کعبہ دیکھنے پر لوگ رج گئے تھے، اور لوگ جو عادی ہو گئے تھے ایسا کعبہ دیکھنے کو۔ اب اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مکمل کر فرما دیتے تو لوگوں نے کہنا تھا کعبہ بڑا ہو گیا۔ اب جو ایک کعبہ چل رہا ہے، ایک کعبہ بڑا ہو گیا تو لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث ہو سکتا تھا۔ صرف اس وجہ سے کہ لوگ پریشان نہ ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی تعمیر مکمل نہیں فرمائی، اور آپ نے فرمایا بھی مجھے اگر لوگوں کا ڈر نہ ہوتا تو میں کر دیتا، میں اس کو پورا کر دیتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایک جس میں گنجائش ہے، اور وہ باتیں جس میں کوئی شریعت نے منع نہیں کیا، اور ایسا کوئی کام اگر ہو رہا ہو تو اس میں لوگوں کی رعایت کرنا اور رائج کام کو اختیار کرنا یہ عین شرعی بات ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے رکوع کی یہ جو وتر کی دعا ہے، وتر کی دعا کے چاروں طریقے سے ہی یعنی ثابت ہے، مختلف روایات میں مختلف باتیں، رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد، ہاتھ اٹھا کے، ہاتھ اٹھائے بغیر، یعنی ہاتھ اٹھا کے رکوع سے پہلے، ہاتھ اٹھائے بغیر رکوع سے پہلے، ہاتھ اٹھا کے رکوع کے بعد، ہاتھ اٹھا کے بغیر رکوع کے بعد، تینوں طرح چاروں طرح یہ ثابت ہے۔ اگر کسی مسجد میں نماز ہو رہی ہے، یعنی خاص طور پہ یہ اس کا جھگڑا پڑتا ہے رمضان میں، اور اگر نماز ہو رہی ہے کسی ایک طریقے کے مطابق
تو کسی قاری صاحب کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ کوئی کسی ایک روایت کے یعنی دو روایتوں کے درمیان مقابلہ کر کے یہ زیادہ ثقہ روایت ہے اور یہ زیادہ کم ثقہ ہے، یہ زیادہ صحیح ہے یہ کم ہے، تو وہ آ کے اس طریقے کو تبدیل کریں، یہ درست نہیں ہے۔ نمازی پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ جس مسجد میں جا کے کوئی نیا طریقہ اختیار کریں گے اور کوئی امام آ کے نیا طریقہ کرے گا، سارے نمازی پریشان ہو جائیں گے۔ جہاں گنجائش موجود ہے، اگر تو شریعت کی کا ایسا حکم ہو کہ کسی شریعت کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہو تو پھر آپ ایسا طرز عمل اختیار کر سکتے ہیں، وگرنہ شریعت نے رائج طریقے کو بھی ایک اہمیت دی ہے، اس کی بھی حیثیت ہے۔ اگر لوگ منہ پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں اور آپ اس وجہ سے منہ پہ ہاتھ پھیر لیتے ہیں کہ لوگوں نے یہ طریقہ بنایا ہوا ہے، یہ طریقہ چل رہا ہے، شریعت کا طریقہ نہیں ہے، یہ لوگوں نے طریقہ بنایا تو آپ بھی اس طریقے کو اختیار کر لیتے ہیں، ناجائز بھی نہیں ہے، منع بھی نہیں ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں۔ لیکن پھر بھی اگر کسی کا دل نہ کرے منہ پہ ہاتھ پھیرنے کو، تو چونکہ یہ شرعی طریقہ نہیں ہو، نہ پھیرے منہ پہ ہاتھ، وہ جو مرضی کر لے، ویسے ہی چھوڑ دے، یا وہ اپنے سینے پہ ہاتھ پھیر لیا کرے، جو مرضی کر لے، اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ہدایات نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اہدنا بالقرآن العظیم، اللہم ارفعنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم اہدنا بالقرآن العظیم، اللہم انفعنا بالقرآن العظیم، اللہم فقہنا فی الدین بالقرآن العظیم، اللہم اجرنا من النار بالقرآن العظیم، اللہم اجرنا من النار بالقرآن العظیم، اللہم ادخلنا الجنة الفردوس بالقرآن العظیم، اللہم ادخلنا کلنا الجنة الفردوس بالقرآن العظیم، اللہم اجعل القرآن لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم اجعل القرآن لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب غمومنا وہمومنا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔